رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی وقار، حرف اسلام کی عظمت پر جب آیات تیرے، حرف اسلام کی عظمت پر جب آیات تیرے، باندھ کے سر سے کفن دوڑے صحابہ تیرے، زور بازوئی نبوت تھا کہ دھرا اٹھا، گر گیا قدموں پہ سرکار رکانا تیرے، ہوگا تیرے ہاتھوں میں کسرا کا کنگن ایک روز، مژدہ دیا میرے آقا نے حق میں سراقہ تیرے. برادران اسلام، یہ پورا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے جس کے اندر اسلام کی سب سے پہلی ایک جنگ ہوتی ہے. یہ جنگ کو جنگ بدر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، اسی رمضان المبارک میں حق اور باطل کے درمیان جنگ ہوتی ہے. یعنی یہ سمجھ لیجیے اسی رمضان کے اندر کفاران مکہ یعنی مشرکین مکہ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے. ان مشرکین کی جو تعداد تھی وہ 1000 سے زائد تھی، اور جو مسلموں کی جو تعداد تھی وہ صرف اور صرف 313 کی تھی. عزیزان گرامی وقار، جب اتنی کم تعداد کی جنگ کا اعلان ہو چکا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے، کیا تم جنگ میں جانا چاہو گے یا نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میرے کہنے پر تم مجبور ہو جاؤ تو تمہیں جنگ میں جانا پڑے. عزیزان گرامی وقار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم سمندر میں بھی کودنے کے لیے تیار ہیں. یا رسول اللہ، آپ نے جو فیصلہ فرما دیا یقیناً ہمارے لیے یہی ثابت ہوگا. تاریخ یہ کہتی ہے صحابہ کرام نے اپنی تیاریاں شروع کر دی. جب تیاریاں شروع کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی شروع کر دی، اور حضور علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، یہ چند نفوس قدسیہ ہیں، اللہ میرے پاس یہ چند لوگ ہیں جو اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے آج میدان میں اتریں گے، لیکن اے میرے پروردگار، ان چند نفوس قدسیہ کو تو سلامت رکھنا. اللہ، ان کی تعداد زیادہ ہے، مولا ہماری تعداد بہت کم ہے، لیکن پروردگار مدد کرنے والی تیری ذات ہے. اللہ، مدد کرنے والی ذات اور ذات سے تیری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں. بخاری کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے کہا پروردگار کی بارگاہ میں کہ ان تہلک هذه اصابۃ اليوم لا تعبد، یعنی اے اللہ، یعنی اے تبارک و تعالی، اے رب تبارک و تعالی، یہ چند لوگ ہیں، اگر یہ چند لوگ آج مٹ گئے، آج یہ چند لوگ اگر شہید ہو گئے، آج اگر یہ چند لوگ مٹ جائیں گے تو اے میرے پروردگار، صبح قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہوگا. اے پروردگار عالم، ان کے اندر حوصلہ عطا فرما، اللہ ان کے اندر جذبہ عطا فرما، مولا ان کی آسمانی مدد عطا فرما. تاریخ یہ کہتی ہے رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب ہم آپ کی مدد کریں گے. عزیزان گرامی وقار، اسی لیے جنگ بدر کی صرف 3 صورتیں نکلتی ہیں اور 3 میٹر پیش آتے ہیں. پہلا یہ میٹر پیش آتا ہے، پہلا کرم رب کا یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کی نظروں میں، جو مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ کئی گنا نظر آ رہی تھی کفاران مکہ کو، مشرکین مکہ کو مسلمانوں کی تعداد کئی گنا زیادہ نظر آ رہی تھی. عزیزان گرامی وقار، رب تعالیٰ نے اس لیے انہیں مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھائی تھی تاکہ ان کے حوصلے پست پڑ جائیں گے، ان کے حوصلے سمٹ جائیں گے. عزیزان گرامی وقار، اور مسلمانوں کو ان کی تعداد بہت کم دکھائی، یعنی ان کی نظروں میں یہ سمجھ لیجیے کہ بڑی کم تعداد محسوس ہو رہی تھی، اور اس لیے تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو. عزیزان گرامی وقار، یہ 2 مدد رب تعالیٰ کی جانب سے ہوئی. پھر تیسری مدد یہ ہوتی ہے، اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ابھی ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے. تاریخ یہ کہتی ہے، اتہاس یہ بتاتا ہے کہ آسمان سے 1000 فرشتے اس جنگ میں شریک. عزیزان گرامی وقار، جب جنگ کی رات تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی میدان بدر میں آتے ہیں. وہ میدان بدر میں آنے کے بعد
پورے میدان بدر کا مشاہدہ کرتے ہیں، پورے میدان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ مشاہدہ کرنے کے بعد عزیزان گرامی وقار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابیوں تمہیں مبارک ہو، میرے صحابیوں جنگ ہماری ہاتھ آئے گی، میرے صحابیوں جنگ ہم ہی جیتیں گے، اس لیے رب تعالیٰ نے مجھ سے مدد کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ اے میرے صحابیوں یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں مارا جائے گا، اے میرے صحابیوں یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں مارا جائے گا، اے میرے صحابیوں یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں مارا جائے گا، اے میرے صحابیوں یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل مارا جائے گا۔ تاریخ یہ کہتی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد جب میدان بدر میں لوگ لگ جاتے ہیں اور جب لگتے ہیں تو دو بچے آتے ہیں، ان کا نام، ایک کا نام معاذ تھا، دوسرے کا نام معوذ تھا، اور ایک روایت میں دونوں کے نام سیم ایک ہی تھے۔ عزیزان محترم دونوں بچے آتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں دونوں بچے میرے پاس آئے، ان کے ہاتھوں میں ننھی ننھی تلواریں تھی، ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی تلواریں تھی۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے یہ کہا تھا، اے بچوں تم میدان میں کیسے آ گئے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم یہاں جنگ ہونے والی ہے؟ بچوں، یہ بچوں کو کھیل تماشا نہیں ہے، تم بچے یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن ان بچوں نے یہ کہا تھا، یہ عبد الرحمن بن عوف ہم نے سنا ہے اس جنگ میں ابو جہل آیا ہوا ہے، جو ہمارے نبی کو گالی دیا ہے، جو ہمارے نبی کو برا بھلا کہا ہے، اور جو نبی کو برا بھلا کہہ دے ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے ایمان والے ہیں کہ جو حضور کی شان میں توہین کر دے، جو مصطفیٰ کریم کی شان میں بے ادبیاں کر دے، اس کے باوجود ہماری زندگی پر لعنت ہے کہ ہم کوئی کام انجام نہ دے، اس کے بعد بھی ہم قدم نہ اٹھائے۔ تاریخ یہ کہتی ہے عبد الرحمن بن عوف نے دونوں بچوں کو بڑی سمجھانے کی کوشش کری، بچے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ جنگ کا معاملہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، لیکن دونوں بچوں نے کہا اے عبد الرحمن بن عوف آپ ہمیں صرف ابو جہل کا پتہ بتا دو، ان میں ابو جہل کون ہے، بس اتنی سی بات سی بتا دو۔ تاریخ یہ کہتی ہے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بچوں تم ابو جہل تک نہیں پہنچ سکتے ہو، وہ تو سپہ سالار ہے، وہ تو فوجیوں اور لوگوں کے بیچ میں گھرا ہوگا، تم وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں تم تو ہمیں صرف پتہ بتا دو۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے انگلی سے اشارہ کر دیا، اے دیکھو بچے وہ ہے ابو جہل۔ تاریخ یہ کہتی ہے جب دونوں بچوں کو صرف انگلی سے اشارہ کیا ہے کہ دونوں بچے ابو جہل کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور بچوں کا قد اتنا نہ تھا کہ ابو جہل کو تلوار سے وار کرتے، بلکہ گھوڑوں کی ٹانگ میں دیا، اور جب گھوڑے کی ٹانگ میں دیا فوراً وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ اس کے بعد دونوں بچے ابو جہل کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اور بالآخر یہ میٹر پیش آتا ہے کہ دونوں بچوں نے ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد دونوں بچے بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ وہ اسلام کی جنگ ہے، سب سے پہلی اسلام کی جنگ جسے کہا جاتا ہے یہ ہے جنگ بدر۔ یہاں سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہاں سے ہم نے یہ سیکھا کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس کے اندر برکت ہی نرالی ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، بشرط یہ کہ جائز کام ہو۔ اگر رب کا نام لے لیا جائے تو یقیناً رب تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے بچوں کے اندر رب کی کو محبت ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹنے اور مرنے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ نصیحت کہیں اور سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے گھروں سے ملے گی، اسی لیے کہتے ہیں کہ اولاد کو تعلیم دی جائے۔ جب اولاد کو تعلیم ملے گی، جب اولاد کے پاس گیان اور اس کے پاس علم ہوگا، وہ اپنی اولاد کو بتا سکے گا آج ہمارے پاس کچھ گیان نہیں ہے، آج ہمارے پاس اسلام کی جانکاری نہیں ہے، ہم دوسروں کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ عزیز